بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مسجد الحرم میں ادائیگی نماز کے لیے سماجی فاصلے کی شرط ختم۔ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک افغان لڑکی۔ تائیوان میں امریکی اور کینیڈین بحری جنگی جہاز آنے پر چین غصے میں۔ سری لنکا میں انڈیا کی ماہی گیری کے خلاف کشتیوں پر احتجاجی ریلی۔ امریکی وزیر دفاع کے بحرۂ اسود کے خطے کے دورے کا آخر مقصد کیا ہے؟ بل گیٹس کی بیٹی نے مصری مسلمان نوجوان سے شادی کر لی۔ دماغ کو اس قدر توانائی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہم آنے والی نسلوں کو غذائی قلت اور آلودگی دے کر جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی۔ سعودی حکومت کی جانب سے مسجد الحرم میں نماز کی ادائیگی کے لیے سماجی فاصلے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جس کے تحت صفوں میں نصب کیے گئے نشانات ہٹا دیے گئے ہیں۔ مسجد الحرم کے علاوہ مدینہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نرمیوں کے بعد پوری صلاحیت سے کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تاہم مسجد میں آنے والے تمام افراد کے لیے لازم ہے کہ انہوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں حاصل کی ہوں۔ اس کے علاوہ نمازیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ چہروں پر ماسک پہنیں۔ زائرین کے لیے لازمی ہے کہ وزارت حج اور عمرہ کی 2 ایپس کے ذریعے عمرہ کرنے یا مسجد الحرم میں نماز ادا کرنے کے لیے باقاعدہ اندراج کروائیں۔ یاد رہے دوستو کہ سعودی عرب نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر مارچ 2020 کے دوران مسجد الحرم کو بند کر دیا تھا، مگر پھر کچھ ماہ بعد سے وہاں سماجی فاصلے کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ طالبان کی حکومت نے گزشتہ مہینے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی عائد کی تھی۔ 16 برس کی آمنہ نے بتایا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے دوستوں کو دیکھنا چاہتی ہوں اور ایک روشن مستقبل چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال مجھے خوفناک محسوس ہوتی ہے۔ جب سے طالبان آئے ہیں میں بہت اداس اور غصے میں ہوں۔ 18 ستمبر کو افغانستان کے نئے حکمرانوں نے لڑکوں اور اساتذہ کو ہائی اسکول جانے کی اجازت دے دی، تاہم لڑکیوں اور خواتین اساتذہ کو اسکول جانے کی اجازت ابھی تک نہیں دی گئی ہے۔ بعد میں طالبان نے کہا تھا کہ جیسے ہی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوتی ہے اور دیگر انتظامات ہوتے ہیں تو لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت ہوگی۔ حالیہ دنوں میں ایسی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ کچھ ہائی اسکولز کھل چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فی الحال افغانستان میں 3 کروڑ 90 لاکھ لڑکیاں اسکول نہیں جا رہی۔ آمنہ کابل میں سید الشہید ہائی اسکول کے قریب رہتی ہے۔ مئی میں ہونے والے دھماکے کو یاد کر کے کہتی ہے کہ اس میں معصوم لڑکیاں مر گئی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لڑکیوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور زخمی لڑکیوں کو بھی دیکھا، لیکن میں اب بھی اسکول جانا چاہتی ہوں۔ آمنہ آج کل ایک سائیکالوجسٹ سے کبھی کبھی پڑھ لیتی ہے۔ یہ سائیکالوجسٹ ان کی بہن کے علاج کے لیے آتے ہیں۔ ان کی بہن اسکول پر حملے کے بعد اب بھی خوف زدہ ہے۔ آمنہ کا کہنا تھا کہ میرے بھائی میرے لیے کہانیوں کی کتابیں لاتے ہیں اور میں ان کو پڑھتی ہوں اور میں ہمیشہ خبریں بھی دیکھتی ہوں، تاہم ان کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ صرف لڑکوں کو کیوں جانے کی اجازت ہے، لڑکیوں کو کیوں نہیں۔ معاشرے کا آدھا حصہ لڑکیوں پر مشتمل ہے جبکہ دیگر آدھا حصہ لڑکوں پر، ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں؟ کیا صرف لڑکوں کا مستقبل ہے؟ 2001 کے بعد دوستو افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم میں بہتری آئی تھی۔ اسکولوں کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی تھی اور خواتین کی خواندگی دوگنی ہو کر 30% ہو گئی تھی۔ 21 برس کی ٹیچر حسانی جو کابل کے ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، ان کا کہنا ہے کہ افغان خواتین نے گزشتہ 20 برسوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال سے اساتذہ اور طالبات کے حوصلے پستو ہیں۔ جہاں تک ہم سب کو معلوم ہے، اسلام کبھی بھی خواتین کی تعلیم اور کام سے منع نہیں کرتا۔ چائنا نے آبنائے تائیوان میں امریکہ اور کینیڈا کی جانب سے گزشتہ ہفتے جنگی بحری جہاز بھیجنے کی مذمت کی ہے۔
چائنا کی آرمی نے کہا ہے کہ یہ بحری جہاز خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ چائنا تائیوان کی ملکیت کا دعوے دار ہے اور اس کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ چائنا نے گزشتہ ایک سال میں تائیوان کے فضائی دفاعی شناختی زون میں بار بار اپنے جہاز بھیجے ہیں، جس پر تائیوان میں برہمی پائی جاتی ہے۔ چائنا نے 150 جنگی جہاز دفاعی زون میں بھیجے تھے۔ چائنا اور تائپے کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے۔ چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی نے کہا ہے کہ اس کی فورسز نے امریکی اور کینیڈین بحری جہازوں کی نگرانی کی اور اس دوران چینی فوجی موجود رہے۔ امریکہ اور کینیڈا مل کر اشتعال انگیزی کی اور مصیبت کی وجہ بن رہے ہیں۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اپنے لڑاکا طیارے اور بحری جہاز طاقت دکھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ چینی آرمی کا مزید کہنا تھا کہ تائیوان چین کا حصہ ہے اور ہم ہمیشہ چوکس رہتے ہیں اور ثابت قدمی سے تمام خطرات اور اشتعال انگیزیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ 2016 کے بعد سے چائنا کی تائیوان کے حوالے سے پالیسی میں شدت آئی ہے اور اس کی وجہ وہاں صدر سائی انگ وین ہے، جن کا کہنا ہے کہ تائیوان پہلے سے ہی خود مختار علاقہ ہے۔ سری لنکا کے ماہی گیروں نے کشتیوں کے ایک بیڑے کی صورت میں احتجاج کیا ہے، جس میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے وہ انڈین ماہی گیروں کو جزیرے کے جھینگے سے بھرے شمالی پانیوں میں غیر قانونی شکار سے روکے۔ اس احتجاج میں شامل کشتیوں پر سیاہ جھنڈے لہرا رہے تھے۔ یہ کشتیاں 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جزیرے شمالی سرے پوائنٹ پیڈرو تک گئیں۔ ماہی گیروں نے کہا کہ وہ سری لنکن حکام کی جانب سے انڈین ماہی گیروں کے غیر قانونی شکار کو روکنے اور مقامی غریب ماہی گیر کمیونٹیز کو تحفظ دینے میں ناکامی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ انڈیا اور سری لنکا کے درمیان ایک تنگ آبنائی مچھلی پکڑنے کا ایک بھرپور میدان ہے جو جمبو جھینگوں کے لیے مشہور ہے۔ اس علاقے میں غیر قانونی شکار سری لنکا اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کا باعث بنا ہے۔ سری لنکا کے ماہی گیروں کو جزیرے میں کئی دہائیوں سے جاری تامل علیحدگی پسند جنگ کے دوران باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پابندی ختم ہونے کے بعد انڈین ماہی گیروں کو اس علاقے میں آزادانہ نقل و حرکت کا موقع مل گیا۔ مقامی ماہی گیروں کے مطابق سری لنکا نے بڑی تعداد میں انڈین ماہی گیروں کو حراست میں لیا ہے اور ان کی کشتیاں بھی ضبط کی ہیں، لیکن غیر قانونی شکار میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ایک انڈین ماہی گیر مبینہ طور پر مارچ 2017 میں سری لنکن فورسز کے ہاتھوں مارا بھی گیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بحرہ اسود کے خطے میں اپنے 3 اتحادیوں سے ملاقات کے پہلے مرحلے میں جارجیا پہنچ گئے ہیں۔ ان کے دورے کا مقصد روس کی جانب سے خطرے کے خلاف امریکہ کے تعاون کا پیغام دینا ہے۔ لائیڈ آسٹن 2014 کے بعد جارجیا کا دورہ کرنے والے پہلے امریکن چیف ہے۔ جارجیا وہ ملک ہے جو سالوں سے نیٹو کا مکمل رکن بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لائیڈ آسٹن اپنے 3 اتحادیوں یوکرین، جارجیا اور رومانیہ کا افغانستان میں 2 دہائیوں تک چلنے والی جنگ میں کردار ادا کرنے پر شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے بتایا کہ ہم ان ممالک کی خود مختاری کو یقین دلا رہے ہیں اور اسے تقویت دے رہے ہیں جو روسی جارحیت کا شکار ہیں۔ جارجیا، رومانیہ اور یوکرین نیٹو کی حدود میں آتے ہیں۔ رومانیہ نیٹو کا مکمل رکن ہے، جبکہ جارجیا اور یوکرین نیٹو کی شراکت دار ریاستیں ہیں۔ یہ تینوں ممالک بحر اسود کے کنارے پر واقع ہیں، جہاں روس اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے اور امریکی یورپی اتحاد اور نیٹو کی توسیع کو روکنے کے لیے کوشاں ہیں۔ روس نے یوکرین کے علاقے کریمیا پر قبضہ کر لیا ہوا ہے اور جارجیا کے علاقے ابخازیہ اور جنوبی اوسیتیا میں اپنی فوج تعینات کر دی ہے۔ اس تنازع نے 13,000 جانیں لے لی ہیں۔ جون میں کریمیا کے قریب سے گزرنے والے برطانوی جنگی جہازوں کو خطرہ تھا۔ لائیڈ آسٹن جارجیا کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس ملاقات کا مقصد دفاعی تعاون کو قائم رکھنے سے متعلق ہوگا۔ ان تینوں ممالک میں امریکہ دفاعی تعاون کو بڑھانا چاہتا ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک بل گیٹس کی بیٹی شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔
بل گیٹس کی صاحبزادی جینیفر گیٹس نے ہفتے کی دوپہر اپنے مسلمان دوست نائل ناصر سے شادی کر لی۔ اس سے پہلے دونوں نے جمعے کی رات کو نکاح کیا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ جینیفر گیٹس اور نائل ناصر، جو کہ پیشے کے لحاظ سے کاروباری شخص ہیں، نے اپنی منگنی کا اعلان جنوری 2020 میں کیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسانی جسم میں دماغ ایک ایسا عضو ہے جو جسم کا صرف 2% ہونے کے باوجود جسم کی کل توانائی کا 20% حصہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب سائنسدانوں کو بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ یہ تو درست ہے کہ دماغ کے اندر گریوی اسٹیشن کی طرح بے تحاشا تاریں اور کنکشن ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، جو ہر وقت بے حد مصروف رہتے ہیں، حتیٰ کہ نیند کے دوران بھی دماغ کی اس چہل پہل اور گہما گہمی میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوتی۔ تاہم اب امریکہ کی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز نے خیال پیش کیا ہے کہ دماغ جتنی توانائی استعمال کرتا ہے، اس کا 2/3 حصہ خلیوں یا نیورونز کو بجلی کے سگنل بھیجنے میں مدد کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ خرچ دماغی کارکردگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر دماغی خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم آنے والی نسلوں کو غذائی قلت اور ماحول کی آلودگی دے کر جائیں گے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آئندہ 50 سال میں دنیا کی آبادی میں 2.6 بلین نفوس کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ آبادی میں یہ بڑا اضافہ ہمارے کم ہوتے ہوئے قدرتی وسائل میں ایک گھمبیر بحران پیدا کر دے گا، لہذا نتیجتاً ہمارا مستقبل قدرتی وسائل کے حوالے سے کیا صورت اختیار کرے گا، اس بات کا انحصار اس ضمن میں کیے گئے ہمارے آج کے اقدامات پر ہوگا۔ سن 1950 تک کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی آبادی اتنی تیزی کے ساتھ دگنی ہو جائے گی۔ اگرچہ 1970 سے دنیا کی آبادی کی سالانہ رفتار قدرے دھیمی پڑی ہے، اس کے باوجود ہم ہر سال اس سیارے کی آبادی میں 77 ملین کا اضافہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح شہری آبادیوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی رفتار کو دیکھتے ہوئے اعداد و شمار رکھنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ اس دہائی کے اختتام تک آدھے سے زیادہ لوگ شہروں میں رہنے لگیں گے۔ اس ضمن میں ایک مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ جب دنیا کی آبادی 10 بلین ہو جائے گی تو اس وقت 10 بلین لوگوں کو خوراک فراہم کرنا کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ جب اس وقت ہمارے قدرتی وسائل تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہوں گے، ہماری دیہی آبادی شہروں میں بدل چکی ہوگی، جس کے نتیجے میں کاشتکاری کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لہذا غذا اور اناج کا بحران ایک یقینی مسئلہ بن جائے گا، اور اس تمام صورتحال کا شکار غریب ممالک زیادہ بنیں گے، جہاں آبادی میں اضافے کا تناسب بھی زیادہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ہمارے دیہی علاقے شہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اگر ان کی رفتار یہی رہی تو وہ وقت دور نہیں کہ سطح زمین کا صرف 10% زرخیز حصہ کاشتکاری کے لیے بچے گا۔ اب ظاہر ہے کہ 10 بلین نفوس کے لیے زمین کے صرف 10% حصے پر کیا بوئیں گے اور کیا کاٹیں گے۔ لہذا اقوام متحدہ نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ دنیا کے تمام ملک اپنے ملکوں میں 25 سالوں میں بتدریج 120 ملین ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنائیں، اور کسانوں کو ان کے دیہی علاقوں میں ہی تمام شہری سہولتیں میسر کریں تاکہ شہروں کی جانب بڑھتے ہوئے اس سیلاب کی روک تھام ہو سکے۔ اب جس طرح ہمارے دیہات اور ان کی زرخیز زمینیں جس رفتار سے شہروں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں غلے کا بحران تیزی سے پیدا ہونے والا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے جنگل بھی رفتہ رفتہ سکڑتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ماحولیاتی آلودگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ فوری طور پر مستقبل کے اس بحران کی روک تھام کی کوششیں شروع کر دی جائیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس زمینی عذاب سے محفوظ رکھیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے وراثت میں غذائی قلت، قدرتی وسائل کی مکمل تباہی، بنجر زمین اور آلودہ فضا چھوڑ کر نہ جائیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔